من بین سائر العلماء العظام، یہ ایک عظیم امر ہے، اختص بہ، کہ جس کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی خاص کیے گئے ہیں، من بین سائر العلماء، باقی تمام علماء کے درمیان، باقی تمام علماء اعظام کے بیچ میں سے آپ کی یہ خصوصیت ہے جسے پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ کئی فلا، کیسے آپ کی یہ خصوصیت نہ ہو، وہوا، حالانکہ آپ کون ہیں، کالصدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثل ہیں، یعنی من وجہ، لہو اجرہ و اجر من دون الفقہ و الفہ، آپ کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اجر ہے، اور آپ کا اپنا اجر، و اجر من دون الفقہ و الفہ، اور ان تمام فقہا کا اجر بھی آپ کے لیے ہے کہ جو تدوین فقہ میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے اور انہوں نے تالیف کی، وفرع احکامہ، اور احکام کی تفریعات مرتب کی، علی اصولہ العظام، آپ کے عظیم اصولوں پر۔ اب امام شامی کہتے ہیں ھذا، اس کا مشار علیہ ہے، ما تقدم من الاحادیث، جو پہلے احادیث گزری ہیں وہ، اور کیا مشار الیہ ہے، من کثرت المناقب، جو کثرت مناقب کا ذکر کیا گیا ہے، ومن کون الحکم لاصحابہ و اتباعہ، کہ فتویٰ آپ اور آپ کے اصحاب کی فقہ پر چلایا گیا مختلف علاقوں میں، یہ ساری چیزیں مشار الیہ ہیں، یہ دلالت کرتی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی خصوصیات پر۔ سائر، یہ جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اس کا مضاف الیہ جو ہے، اس کا اگر کوئی ایک فرد بھی پہلے آ چکا ہے تو پھر سائر بمعنی باقی ہے، اگر کوئی ایک فرد بھی پہلے نہیں آیا تو پھر سائر بمعنی تمام ہے۔ تو اس واسطے انہوں نے دو وجہ سے ذکر کی، بمعنی باقی، یعنی اگر یہ عظمتیں پہلے کسی کی مانی جائیں تو پھر ہوگا من بین سائر العلماء، کہ آپ کی یہ خصوصیات ہیں باقی علماء کے درمیان میں سے، اسی علماء اعظام کے اندر آپ کو شامل کیا جائے تو پھر سائر بمعنی باقی ہوگا، اور اگر ان علماء اعظام میں آپ کو شامل نہ کیا جائے تو پھر سائر بمعنی جمیع اور تمام ہوگا۔ کئی فلا، یہ کلام کے اندر ترقی ہے کہ کیسے آپ خاص نہ ہوں امر عظیم کے ساتھ، کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ خصوصیت نہ مانی جائے۔ اب اس کے بعد ہمیشہ جملہ حالیہ ہوتا ہے، اور وہ یہاں یہ ہے، وَهُوَ كَالصِّدِّيقِ، حالانکہ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ہیں، تو پھر جب آپ ان کی طرح ہیں تو پھر آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ کو امر عظیم کے ساتھ خاص مانا جائے۔ اچھا جی، اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اور صدیق اکبر
حضرت ابو بکر صدیق وہ تو اس امت میں ایک ہی ہیں، اور پھر صحابہ میں بھی ان کی مثل کوئی نہیں. یہ جو تفضیلیوں سے جھگڑا ہے، تو آپ نے امام صاحب کو ان کی مثل بنا دیا، جبکہ ان کی مثل تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اور باقی صحابہ بھی نہیں. تو پھر آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو صدیق کیسے کہہ دیا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، وجہ شبہ ان کل منہما. ان جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ من وجہ مشابت ہے یہاں پر، من کل الوجوہ اگر ہوتی تو پھر تمہارا اعتراض صحیح تھا. یہاں من کل الوجوہ نہیں ہے بلکہ من وجہ ہے. جس طرح کہ مثلا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ویسے تو نبیوں کی مثل کوئی نہیں، لیکن جہت تبلیغ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے علماء کو، جو بالخصوص مجددین ہیں یا مجتہدین ہیں، ان کو کہا کہ یہ تبلیغ کی جہت میں یوں ہی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے علماء تھے. یعنی یہ نہ ان کے ہم پلہ ہیں نہ ان سے بڑھ کر ہیں، لیکن ایک وصف میں تشبیہ دی گئی ہے کہ وہاں جب بگاڑ آ جاتا تھا تو حد سے جب بڑھ جاتا تھا تو پھر کوئی نئے نبی آ کے وہ بگاڑ دور کرتے تھے. یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جب کچھ وقت گزرنے کے بعد اندھیرا چھا جاتا تھا تو پھر نئے نبی اللہ بھیجتا تھا، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے کایا پلٹتے تھے اس معاشرے کی. تو جس طرح وہاں نئے نبی آتے تھے، اس امت میں علماء آتے ہیں بحیثیت مجدد، جو کہ بگاڑ کو ختم کر کے صحیح اصلی والا دین لوگوں کو پھر دکھاتے ہیں، کیونکہ نبی کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ اس ایک جہت میں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو جہت ہے، اس امت کے علماء وہ یوں ہی کردار ادا کریں گے. سرکار نے اس زمانے میں فرمایا کہ جو پہلے نبی کردار ادا کرتے تھے، اور خبر برحق ہے کہ علماء ہمیشہ اندھیروں سے مقابلہ کرتے آئے ہیں، جس کی وجہ سے آخری دین آج تک محفوظ ہے، ختم نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئی نیا نبی آیا ہے، نہ آ سکتا ہے. تو جیسے وہاں جزوی مشابت ہے، ایسے ہی یہاں بھی جزوی مشابت ہے. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشبیہ جو دی گئی ہے، ہرگز من کل الوجوہ نہیں ہے، بلکہ ایک وجہ سے ہے، اور اس سے ہرگز نہ برابری ثابت ہوتی ہے اور نہ فوقیت ثابت ہوتی ہے، بلکہ اصل مشبہ بھی کی عظمت ثابت ہوتی ہے. مشبہ کے مقابلے میں مشبہ بھی کی عظمت پہلے ثابت ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ چیز مانی گئی ہے، اور بعض میں ایک دوسرے فرد کے لیے اس تشبیہ سے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے. اب وہ بتاتے ہیں وجہ شبہ یہ ہے کہ ان دو ذاتوں میں سے ہر ایک نے ابتدا امرن لم یسبق الیہ، ان دونوں نے وہ کام کیا کہ جس کام کی طرف اور کوئی سبقت نہیں لے سکا. تو یہ ان کے درمیان وجہ شبہ ہے. اب صرف اس عنوان کے لحاظ سے اگرچہ آگے یہ بھی فرق ہے کہ ایسا کام کہ جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبقت لے گئے اور اس عہد کے دوسرے لوگ وہ کام نہ کر سکے، وہ کام امام اعظم کے کام سے بڑا کام ہے. لیکن امام اعظم بھی اپنے دور میں
ایک ایسے کام کی طرف سبقت لے گئے جو اس دور کے دوسرے لوگ سبقت نہ لے سکے. تو اس طرح اس ٹائٹل کے اندر مشابہت ہے، اگرچہ ٹائٹل کی تشریحات اور تفصیلات میں پھر فرق ہے، لیکن وہ مشابہت بھی صرف ایک اس جہت میں ہے، من کل الوجوہ مشابہت نہیں ہے. اچھا جی، اب وہ بتاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کہاں سبقت لے گئے، کس جہت میں. بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شروع کیا قرآن کو جمع کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بمشورات عمر، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کے ساتھ. تو یہ ایک ایسا کام تھا کہ جس کی طرف کسی نے سبقت نہیں لی تھی، جمع قرآن کا کام جس پر پورے دین کا مدار قرار پایا. جو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہو کہ جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اور بالآخر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل کے سامنے انہیں سر تسلیم خم کرنا پڑا. اور پھر جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا کہ ان کی یہ ڈیوٹی لگائی جائے، تو انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ایسا کام کیوں کرتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو پھر انہوں نے دلائل دیے کہ اتنے حفاظ جو ہیں وہ یمامہ میں شہید ہو گئے ہیں، اور اس طرح اگر ہوتا رہا تو پھر قرآن کا بہت سا حصہ اٹھ جائے گا. تو وہاں ایک وہ کام حفاظت قرآن کے لحاظ سے کہ جس کو سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ایک نیا کام ہے اور ابھی لوگ تذبذب کا شکار تھے، اور پھر بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کام کر ڈالا اور نتیجتاً قیامت تک کے لیے دین کی حفاظت کا باعث بنا. ایسے ہی یعنی یہ تدوین اصول کی یہ بھی ایک نیا کام تھا، جو پہلے جس طرح کے اب جمع قرآن کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فضیلت نہیں بنتی، نہ برابری نہ فوقیت، چونکہ اس وقت کے حالات جو تھے اس کا یہی تقاضا تھا کہ جمع نہ کیا جائے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو پھر یہی تقاضا تھا کہ جمع کیا جائے. یہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی کمی چھوڑی ہے اور انہوں نے وہ کمی پوری کی ہے، ایسا نہیں. اس وقت کے تقاضے کے مطابق جو بہتر تھا وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لحاظ سے جو بہتر تھا پھر انہوں نے وہی کام کیا. تو ایسے ہی جس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیا کام کر کے جس سے پھر امت میں تسلیم کیا گیا، بہتر قرار نہیں پائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ تدوین فقہ کا کام کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر قرار نہیں پائے، نہ ہی ان کے برابر ہوئے، چونکہ اس وقت وہ ضرورت نہیں تھی جو اب ضرورت تھی امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں. تو اس بنیاد پر کام یہ بہت بڑا تھا اور ایسا تھا جو پہلے نہیں ہوا تھا، لیکن یہ تھا کہ ضرورت اب پیش آئی تھی، نہ یہ کہ پہلے کر نہیں سکتے تھے. تو اس بنیاد پر صرف اس جہت میں تشبیہ ہے کہ وہ بھی ایک نیا کام جو ضروری تھا اور قیامت تک اس کا اثر رہے گا وہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے بھی ایک نیا کام جو پہلے نہیں ہوا تھا اور قیامت تک اس پر اثرات مرتب ہوں گے وہ کام کیا. نیا کام کرنے کے لحاظ سے کہ جو اختراع نہیں بلکہ دین کی بقا ہے، اس ٹائٹل میں اشتراک ہے، اگرچہ ٹائٹل کی تفصیلات میں فرق ہے، باقی جو وجوہ ہیں وہ تو ہے ہی علیحدہ کہ وہاں تو تشبیہ نہیں ہے. یہ جس میں تشبیہ ہے
اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسبق ہیں کہ نفس جمع قرآن اس پر زیادہ دین کا مدار ہے بنسبت اس کے جو تدوین فقہ کی گئی ہے، کیونکہ لفظ ہوتے تو آگے سب کچھ محفوظ ہوتا اور تدوین ہوتی، اگر لفظ ہی معاذ اللہ محفوظ نہ رہتے تو پھر آگے اس سے فقاہت اور استنباط کیسے سلسلہ جاری ہوتا۔ تو یہ وجہ ہے کہ تشبیہ ایک جہت میں ہے اور اس جہت کے بھی عنوان اور ٹائٹل میں ہے، اگرچہ تفصیلات میں برابری نہیں ہے۔ تو یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا قرآن کو جمع کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے، اور حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا فقہ کو مدون کرنا، جس طرح کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نیا کام تھا جو آپ نے کیا اور اصول مرتب کیے، جو امام موفق نے لکھا ہے ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، کہ سب سے پہلے آپ ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا۔ تو اس میں وجہ بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ینتزع من قلوب الرجال بل انما ینتزع بموت العلماء، کہ علم یوں نہیں اٹھائے گا اللہ تعالیٰ زمین سے کہ رات کو پڑے ہوئے سوئیں اور صبح سینے خالی ہوں، بلکہ علم یوں اٹھ جائے گا کہ علم والے فوت ہو جائیں گے۔ تو یہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ایک تدوین کی ضرورت پڑ رہی تھی کہ صحابہ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں، آخری صحابہ ہیں، تو پھر اب دین کو مدون کر دیا جائے قبل اس کے کہ دین ضائع ہو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے یہ سوچ دی اور انہیں یہ موقع دیا، یعنی تاریخ کے دائرے کے اندر سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت فٹ امام اعظم ہی آتے تھے، اور ان کو اللہ نے اتنی صلاحیتیں دی تھیں کہ آپ نے پھر تدوین علوم کی بالخصوص اصول جو ہیں وہ مرتب کیے اور 5 لاکھ مسائل اخذ کیے۔ تو یہ ہے آپس میں مشابہت۔ دوسرا او ان ابا بکر اول من آمن من الرجال، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، وفتح باب تصدیق، اور تصدیق کا دروازہ کھولا، کما فی حواشی الاشباہ، جس طرح کے اشباہ کے حواشی میں ہے۔ اچھا جی، تو اس بنیاد پر یعنی جیسے وہاں انہوں نے تصدیق کا دروازہ کھولا تو انہوں نے تدوین کا دروازہ کھولا، تدوین علوم کا، تو یہ کس صدیق کی وجہ ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ بعلی نے فی شرحہ علیہا، اشباہ کے شرح کے اندر یہ لکھا، والاول اولا، یہ جمع قرآن والی جو وجہ ہے نا، اس کی وجہ سے مشابہت ایمان والے بات سے پہلے جس کا ذکر کیا گیا وہ اولا ہے وجہ شبہ کے لحاظ سے، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا صدیق ہیں، پہلی وجہ اولا ہے، لأن وجہ شبہ بھی اتم ہو، اس واسطے کہ اس کے اندر وجہ شبہ اتم ہے۔ وقول من قال الثانی ہوا ظاہر، اور جنہوں نے
ثانی نے کا قول کیا وہ بھی ظاہر ہے، لیکن پہلا اتم ہے، لأن قرآن بعد ما جمع لا يتصور جمعه غیر ظاہر۔ اچھا جی، باقی یعنی یہاں اعتراض تھا تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع کر چکے تھے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کام کیا؟ وہ تو حفاظت قرآن پہلے ہو چکی تھی۔ اس کا کہتے ہیں کہ لأن القرآن بعد ما جمع لا يتصور جمعه غیر ظاہر، یہ کہنا غیر ظاہر ہے، یعنی یہ بات غیر ظاہر ہے۔ فإنه قد جمع ثانيا، چونکہ قرآن مجید کے بارے میں تو جمع کے لحاظ سے دوسرا ایک مقام بھی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پہلے، وہ یہ ہے کہ والجامع لہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ فإن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجمعہ فی المصاحف، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف جگہوں پہ لکھا ہوا تھا، یعنی پتھروں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، یا دلوں میں جو محفوظ تھا، اس سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ ہے جمع کرنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات پہ سب کو جمع کیا، ایک قرات پر۔ تو پتہ چلا کہ پہلی جمع کے باوجود جمع کی بھی ابھی گنجائش باقی تھی، چہ جائے کہ آگے تدوین کی گنجائش ہو۔ تو اس بنیاد پر امام اعظم ابو حنیفہ کے کام کی ابھی گنجائش باقی تھی، جو آپ نے تدوین کا کام کیا۔ تو اوپر متن میں ہے کہ امام کے لیے جو آپ نے کام کیا، اجر من عاملہ، اجر عمل نفس ہی، اپنے نفس کے کام کا، یعنی جو ڈائریکٹ آپ نے استدلالات کیے، تدوین کی، اس کا بھی اجر۔ اور وہ آپ کا کیا کام ہے؟ ہوا تدوین الفقہ واستخراج فروعہ، اور اس کی فروع کا استخراج کرنا۔ اور وَأَجْرُ مَنْ، اے وَمَثَلُ أَجْرِ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ، یعنی سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ امام صاحب کے لیے اپنا بھی اجر ہے، اور پھر مثلا امام یوسف کا جو اجر ہے وہ بھی آپ کا ہے، امام محمد کا، اور حسن بن زیاد کا، امام ظفر کا۔ تو سوال پیدا تو پھر وہ تو محروم رہ گئے کہ ان کا اجر بھی امام صاحب ہی لے گئے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ مثل اجر من دون الفقہ، یعنی انہیں پورا ملا ہے، امام ابو یوسف کو، امام محمد کو پورا ملا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ جتنا انہیں ملا ہے اتنا پھر اللہ نے اپنے فضل سے امام صاحب کو بھی دیا ہے۔ آپ نے چونکہ اس کام کا آغاز کیا تھا اور ان اصولوں پر آگے سارا کام ہوا ہے، تو وہ محروم نہیں رہے، انہیں اپنا پورا اجر ملا ہے۔ جتنا انہیں ملا ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بانی جو تھے ان کو بھی عطا کیا ہے۔ وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ اے جمعہ وَأَصْلُهُ مِنَ التَّدْوِينِ اے جَعْلِهِ فِي الدِّيوَانِ۔ اب یہ جو لفظ بار بار تدوین کا آ رہا تھا اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ، یہ ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے دوّنا، کہ دوّنا کا جو اصل ہے وہ تدوین ہے، تدوین سے دوّنا ماخوذ ہے۔ تدوین کا کیا معنی ہے؟ اے جعلہ فی الدیوان، کسی چیز کو رجسٹر میں لکھنا، دیوان میں رکھنا۔ تو
سب سے پہلے یہ لفظ بولا گیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوج بھرتی کی تو سب کے نام لکھے، تو وہ جو دفتر تھا یعنی بلڈنگ جہاں ریکارڈ رکھا گیا تھا بھرتی کا اور پھر ان فوجیوں کی تنخواہیں لگائی تھی، اس کو دیوان کہتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ پھر جو ہے وہ کتاب اور رجسٹر کو دیوان کہا جانے لگا، جس طرح پھر اب جو شعر و شاعری ہے اس پر دیوان کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو تدوین یہ ہے کہ یعنی کتابی شکل دینا، فقہ کو کتابی شکل دینا، دین کے اصول کو کتاب میں لکھنا، یعنی وہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیوان بمانا دفتر تھا، اور دفتر بمانا ایک کمرہ، یعنی چونکہ بعد میں تو دفتر بھی رجسٹر کے معنی میں استعمال ہونے لگا کہ اس سے کئی دفتر بھر جاتے ہیں، تو وہ جو پہلے دیوان کمرے کے معنی میں تھا کہ اس کے اندر وہ رجسٹر ہے کہ جس میں لکھا جاتے ہیں نام، تو پھر اطلاق آہستہ آہستہ خود رجسٹر پہ بھی ہونے لگا۔ تو یہ ہے کہ قلم بند کرنا دینی مسائل کو کاغذات پر، یہ ہے تدوین۔ اور پھر اس کے اندر جو ترتیب تھی کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، اس طرح، اور جو مسائل جن پر بحث ہوتی تھی جب نتیجہ نکلتا تھا تو امام صاحب امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے تھے کہ فلاں باب میں یہ مسئلہ لکھ دو، اس طرح کر کے تدوین کا کام ہوا۔ وَأَصْلُهُ مِنَ التَّدْوِينِ اے جَعْلِهِ فِي الدِّيوَانِ، دیوان میں رکھنا۔ دیوان کیا ہے؟ ہوا بکسر و فتح، دیوان اور دیوان دونوں طرح، اسم لما یکتب فیہ اسماء الجیش للعطا، کہ جس رجسٹر کے اندر لشکر کے نام تنخواہوں وظیفہ کے لیے لکھے جاتے تھے۔ وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ عُمَرُ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے یہ جو سلسلہ شروع کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا۔ ثم ارید بھی مطلق الکتب، پھر اس سے مطلقاً جو رجسٹر ہیں، پہلے یعنی وہ کمرہ، پھر کمرے کے اندر جو رجسٹر تھا جس میں فوجیوں کے نام لکھے جاتے تھے، اور اس کے بعد مطلقاً کتاب دیوان سے مراد لی جانے لگی، مجازن یا تو مجازی طور پر یا منقول اصطلاحی کے طور پر۔ تو اللہ فہو کا عطف ہے دوانہ اوپر، عطف خاص کا اوپر عام کے۔ اچھا جی، اللہ ساتھ لگے گا، لأن التالیف جمع علی وجہ الالفت، کہ دوانہ کا معنی بھی جمع کرنا ہے اور الفا کا معنی بھی جمع کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ دوانہ عام ہے، الفا یہ ہے کہ پیار سے جمع کرنا، الفت سے، یہ پھر جو مؤلف کہا جاتا ہے، اور تالیف تو اصل جو ہے وہ جامع ہے، جمع کرنے والا مختلف مسائل کو، تو پیار کی بنیاد پر اس مشن کے ساتھ جو جمع ہے اس پر تالیف کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ امام صاحب کے لیے یہ تدوین جو باقی نے کی اس کا اجر کیوں ہے؟ یعنی ان کو تو ہے، امام صاحب کو کس بیس پہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ وارد فی الصحیح ہے، صحیح میں، حدیث صحیح میں یہ وارد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا تقتل نفس ظلما، قیامت تک کوئی نفس ظلمن
قتل نہیں کیا جائے گا مگر اس کا بوجھ آئے گا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر، پہلے بیٹے پر، کفل منہا، بوجھ اس قتل کا، یعنی قابیل نے جو حابیل کو قتل کیا، کیونکہ وہ بنیاد رکھی تو قیامت تک کے جتنے قتل ہوں گے اس کا بوجھ جیسے آج کے قاتل کو ملے گا ایسے ہی بانی کو بھی ملے گا۔ تو جب بوجھ اس طرح جاتا ہے تو پھر نیکی اور ثواب بھی اس طرح ملتا ہے بانی کو۔ دوسری حدیث ہے من سن سنتن حسنتن، یہ بدعت کے مقابلے میں ہماری سب سے بڑی دلیل ہے، یعنی یہ جس کو بدعت دیوبندی وہابی قرار دیتے ہیں، بدعت حسنہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے اور صرف بدعت سیئہ کل بدعت دلالہ کہہ کے اس کے غلط مفہوم سے بناتے ہیں کہ جو بھی نیا کام ہے وہ بدعت سیئہ، جبکہ اس حدیث میں نئے کام پر سنت کا اطلاق کیا گیا ہے، جو مشروط نیا کام ہے، جو کہ دین سے ٹکراتا نہیں ہے۔ کیسے؟ من سن سنتن حسنتن، جس نے کوئی نیا طریقہ اپنایا، سنتن حسنتن، سنہ کا مطلب ہے پہلے نہیں تھا وہ طریقہ، نیا اس نے ایجاد کیا، کان لہو اجرہا، اس بندے کے لیے اس سنت جو اس نے بنائی ہے اس کا اجر ہوگا، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک جو اس طریقے پہ چلیں گے ان کو ثواب ملے گا اپنے عمل کا، لیکن اتنا ہر ایک کا پورا ثواب بانی کو ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، یہ جو بعد میں قیامت تک چلیں گے ان کے اجر سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ومن سن سنتن سیئاتن، اور جس نے کوئی برا کام ایجاد کیا، کان علیہ وزرہا، تو اس پر اس برے کام کا بوجھ ہوگا، ووزر من عامل بہا الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن جو اس برے رستے پہ چلیں گے انہیں بھی گناہ ہوگا، لیکن اتنا مجموعی طور پر بانی کو بھی گناہ ہوگا۔ من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء، بغیر اس کے کہ ان کے بوجھ سے کوئی کمی آئے، پورا اتنا بوجھ جو ہے وہ لادا جائے گا بانی پر۔ ومن دل علی خیر فہو مثل اجر فاعلہ، یہ حدیث بھی ساتھ بتائی کہ جس نے کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کی تو اس رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا خیر خود کرنے والے کے لیے ثواب ہے۔ تو یہ تین حدیثوں سے یہ بتایا کہ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ جب انہوں نے ایک اچھا رستہ قائم کیا ایک کام کرنے کا تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے بلکہ اس کو سنت حسنہ کہیں گے، اور یہ جہنم جانے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا راستہ ہے، اور امام اعظم نے خود جو کام کیا اس کا انہیں اجر ملے گا، اور جو قیامت تک آپ کی بتائے اصولوں پر تدوین کا کام ہوتا رہے گا اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اب یہاں بھی جو ہے یہ جو دیوبندی ہیں فقہ کو ماننے والے، یعنی ان کے لیے موت ہے مسئلہ بدعت میں، جو کہ دوسری طرف تو کل بدعت دلالہ جو ہے وہ کہہ کر اس کے ساتھ سیئہ کی قید لگائے بغیر، اصل میں تو کل بدعت سیئہ دلالہ وکل دلالت فی النار، اور جو اس کے ساتھ قید لگائے بغیر جو ہے وہ مطلقاً تھوک کے لحاظ سے کل بدعت دلالہ وکل دلالت فی النار، جہنم میں جا کے بریک لگاتے ہیں، تو ان کا رد کیا گیا ہے ان احادیث میں، اور یہ احادیث قواعد اسلام سے ہیں،
قواعد قاعدہ کی جمع ہے. قاعدہ جو ہے بیس ہے، یعنی یہ لغوی معنی یہاں مراد ہے. یعنی اصل اڈے کو کہتے ہیں کسی چیز کی جہاں پہ کثرت ہے اور جہاں موجود ہے وہ ہے القاعدہ. یعنی اس لیے القاعدہ یہ جو تنظیم تھی اس کا نام القاعدہ رکھا گیا. یعنی اسلام جو ان کے گمان میں تھا کہ اس کی یہ فاؤنڈیشن اور بنیاد ہم رکھ رہے ہیں اور اس پر آگے اسلام کی دیواریں بنائی جائیں گی، القاعدہ. تو یہ احادیث جو ہیں یہ قواعد اسلام سے ہیں. یعنی اسلام کے بہت سے اصول اس پر مرتب ہوتے ہیں. وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَدَى شَيْئًا مِنَ الشَّرِّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنِ اقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ فَعَمِلَ مِثْلَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہ جس کسی نے بھی نیا کام کیا شر سے تو اس کے لیے جتنے اس کے پیروکار وہ کام کریں گے قیامت تک ان سب کے مجموعی گناہ جتنا گناہ ہے. وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَى شَيْئًا مِنَ الْخَيْرِ، یعنی اس کو نہیں مانتے وہ کل بدعۃ ضلالہ کہ ہر جو نیا کام ہے وہ شاری ہے، خیر نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے بتایا کہ 3 حدیثیں بتاتی ہیں من سن سنتن حسنہ کہ نیا کام ہے تبھی من سنہ اس پہ بولا جا رہا ہے، اور پھر جائز ہے تبھی اس کو سنتن حسنتن کہا جا رہا ہے. تو من سن سنتن حسنتن اس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جس نے کوئی نیا کام خیر سے شروع کیا، ہے نیا لیکن ہے خیر کا، تو پتہ چلا کہ مطلقاً نیا کام مذموم نہیں، اگر برا ہے تو مذموم ہے اور اگر اچھا ہے تو مذموم نہیں ہے. اچھا جی، تو جس نے خیر کا نیا کام شروع کیا قیامت تک اس کے لیے جو چلیں گے اس پہ رستے پہ اجر اس کو ملے گا. یہ پورا جو ہے یہ بیان عمدۃ المرید کے آخر میں ہے جو لکھانی کی کتاب ہے. تو بدعت کے مسئلے پر بھی بہت دھاندلی ہے. ہم نے اس پر کچھ پروگرام تو کیے ہیں کافی پہلے، لیکن اس پر بھی ایک معرکہ کا فیصلہ کن جنگ ابھی باقی ہے، اور وہ ہم نے اس کے سارے میزائل اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ کریں گے. ہمارے بغداد شریف والے استاذ شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب نور اسلام کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو ویسے ہمیں پڑھانے کے دوران بھی وہ یہ بات کرتے تھے بدعت کے مسئلے پر. یہ کہ یعنی جو دین میں نیا کام ہو تو مطلقاً نیا کام مذموم نہیں ہے، بلکہ نئے کام محمود بھی ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ مدارس بنانا یہ ایک نیا کام ہے، یعنی اس طرح مستقل بلڈنگیں نہیں تھیں دور صحابہ میں، نہ کوئی رجسٹر تھے حاضری کے، نہ کوئی اس طرح یعنی مدرسین تھے باقاعدہ. تو اسی میں وہ انہوں نے مثال لکھی کہ ایک بندہ بھوکا تھا اور اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی تو کھلانے والے نے اس کو بسکٹ کھلائے. تو
اب یہ بسکٹ کھلانا بھوکے کو، یہ کیا بدعت ہے یا کار خیر ہے؟ اگر دور صحابہ میں دیکھو تو بسکٹ نہیں پائے جاتے تھے، بسکٹ کا ابھی وجود ہی نہیں تھا، تو یہ ایک نیا کام ہے، یعنی طلب ثواب کے لیے ایک نیا کام دین سمجھ کے کرنا کہ میں اس بھوکے کو بسکٹ کھلاؤں تاکہ اس کی بھوک دور ہو جائے، تو اب یہ کام نیا بھی ہے، طلب ثواب کے لیے بھی ہے، لیکن یہ بدعت نہیں بلکہ یہ دین کا شعبہ ہے اور یہ سنت ہے۔ اس طرح آپ نے اس نور اسلام کے اندر بہت سے ایسی چیزیں لکھ کر ان کے دلائل پیش کیے ہیں۔ نور اسلام دیکھی ہے کسی نے؟ ہاں، اس یہاں سے ہی دیکھی ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں ابھی بغداد شریف نہیں گیا ہوا تھا اور نہ ہی شیخ عبد الکریم صاحب کو جانتا تھا، مگر نور اسلام میرے پاس تھی کہ وہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ تھے، وہ فل کر کے ترکی بھیجتے تھے، تو وہ ترکی والے کتابیں بھیجتے تھے، تو وہ ترکی سے جو کتابیں میرے پاس آئی تھیں ان میں نور اسلام بھی تھی۔ تو پھر بعد میں میرا جب داخلہ ہوا عراق میں، وہاں میری ملاقات ہوئی شیخ عبد الکریم صاحب سے، اور پھر میں نے واپس آ کر جو پہلی آئی ہوئی تھی کتابیں ان میں سے وہ اس کا توحید کے حصے کا ترجمہ بھی کیا، باقی یعنی ان کی ساری کتابیں بڑی مفید ہیں، فتاوی، تفسیر، صرف و نحو، منطق، سیرت، اس سب میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور سیرت پوری جو ہے وہ اشعار کی شکل میں لکھی ہے، الوردۃ العنبریہ فی السیرۃ النبویہ، وہ بھی میرے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ کتابیں ان کی ہیں۔ چلو، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم بارک، اللہم بارک، اللہم بارک، صلی اللہ تعالی علیہ